انسانوں کے نام افزار ریحان۔ محترمہ مریم نواز کے لیے چیلنجز۔ الیکشن 85 کے بعد جس روز نواز شریف چیف منسٹر پنجاب منتخب ہوئے، درویش کی ملاقات میاں طفیل محمد سے ہوئی۔ جج سے پوچھا، میاں صاحب آپ نواز شریف کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بولے آپ بتائیں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ عرض کی میاں صاحب مجھے تو نواز شریف اپنے بالمقابل افراد میں سب سے اچھے لگتے ہیں، اس لیے خوشی محسوس ہوئی ہے۔ اس پر تب کے امیر جماعت اسلامی میاں طفیل محمد گویا ہوئے، میرے بھی یہی احساسات ہیں، خدا انہیں نام کے مطابق کام کرنے کی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ بعد 1988 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر منتخب ہوئی تو میرے خط کے جواب میں میاں صاحب نے ان کے متعلق خاصے سخت الفاظ لکھے، بلکہ ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے ایک عورت کو اپنا لیڈر چن لیا ہے۔ مس فاطمہ جناح کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو قیادت کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے ہمارے روایتی مذہبی طبقات کی اچھی خاصی مخالفتوں اور مذہبی حوالہ جات سے پھیلائی گئی منافرتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے میڈیا اور عوامی حلقوں میں بھی اس حوالے سے خاصی تلخ بحثیں ہوئی، مگر الحمدللہ آج حالات نے اتنا پلٹا کھایا ہے کہ محترمہ مریم نواز کی مخالفت دیگر حوالوں سے تو ہے اور شاید مزید ہوگی، لیکن مذہبی حوالوں سے وہ تنگ نظری ختم ہو چکی ہے، ماقبل دو معزز خواتین کو جس کا سامنا کرنا پڑا۔ آج محترمہ مریم نواز شریف پنجاب کی پہلی خاتون چیف منسٹر کی حیثیت سے منتخب ہوئی ہیں، تو ان کے لیے ماحول نہ صرف مذہبی لحاظ سے خوشگوار ہے بلکہ طاقتوروں کی طرف سے بھی کسی نوع کے تحفظات نہ ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سی ایم منتخب ہوئی ہیں، فیملی اور پارٹی بھی ان پر یکسو ہے۔ شاہد خاقان اور چودھری نثار دونوں فارغ ہو چکے ہیں، عوامی سطح پر انہیں محترمہ بے نظیر کی طرح ایک دبنگ لیڈر کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے۔ بی بی کی سرپرستی کے لیے ان کے سر پر باپ کا سایہ موجود نہیں رہا تھا، جبکہ مریم بی بی کی گڈ لک ہے ان کے والد محترم کو خداوند اچھی صحت کے ساتھ درازی عمر سے نوازے۔ ان کی پدری شفقت و محبت کے علاوہ ایک منچے ہوئے سیاستدان، 3 مرتبہ کے منتخب وزیر اعظم کی سیاسی رہنمائی و توانائی انہیں ہر لمحہ میسر رہے گی، اور پھر جناب پرویز رشید صاحب جیسے جہاں دیدہ لیگی رہنماؤں کی ایک پوری کھیپ ہے جس کا نظری و عملی دست و تعاون انہیں کسی نوع کی کمی یا محرومی کا احساس تک نہیں ہونے دے گا۔ اس پس منظر میں افسر شاہی کا روایتی سرخ فیتہ ان کے عزائم یا آؤٹ پٹ دینے کی لگن میں رکاوٹیں نہیں ڈال سکے گا۔ رہ کی اپوزیشن، وہ بھی انہیں بلیک میل کرنے سے قاصر رہے گی، کیونکہ انہیں پنجاب میں سمپل میجارٹی کے باعث کسی چھوٹے گروہ کی محتاجی نہ ہوگی۔ اگرچہ چچا کی کمزور وفاقی حکومت کا تعاون بھی انہیں تمام وفاقی محکمہ جات میں حاصل ہوگا، لیکن بالفعل وہ اپنے ممبران قومی اسمبلی کو بھی ایک نوع کی ڈھارس فراہم کریں گی۔ سچ تو یہ ہے کہ پنجاب میں مریم نواز حکومت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ کس طرح پنجاب کے بظاہر منقسم مینڈیٹ کو نون لیگ کی جھولی میں ڈالتی ہیں، جس طرح ان کے والد محترم نے 80 اور 90 کی دہائیوں میں اپنی خدمت اور کارکردگی سے پورے پنجاب کو اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ اس سلسلے میں 1997 کے انتخابی نتائج قابل ملاحظہ ہیں۔ مریم بی بی کی کامیابی تب مانی جائے گی جب اگلے انتخابی مارکے میں وہ اپنی پارٹی کو اسی مقام شریف تک لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کوئی مانے نہ مانے، جس طرح ایک زمانے میں پنجاب کا غریب اور متوسط نوجوان بھٹو کا دیوانہ تھا جسے نواز شریف نے اپنی طرف کھینچ لیا، اسی طرح کی یا اس سے کچھ ملتی جلتی صورتحال پنجاب کے نوجوانوں میں ایک کھلاڑی نے پیدا کر رکھی ہے، جس کا بڑا دوش خود مریم نواز کے چچا جان کی 16 ماہ پر محیط بری حکمرانی کو بھی جاتا ہے۔ جس طرح اخبار کا خسارہ چینل والے پورا کر رہے ہیں، اپنی گڈ گورننس کے ذریعے کچھ ایسی ہی کارکردگی محترمہ مریم نواز کو بھی دکھانی ہوگی، تب جا کر وہ نہ صرف یہ کہ پنجاب کے یوتھ بلکہ عام عوام ان کی مانگوں اور امنگوں کو جیت سکیں گی۔ چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز کا تقابل کسی وسیم پلس عثمان بزدار، فرح گوگی یا پنکی پیرنی صاحبہ سے ہرگز نہیں ہے، بلکہ جیسے انہوں نے خود کہا کہ اپنے ہی والد محترم اور چچا کی بطور وزیر اعلیٰ کارکردگی اور آؤٹ پٹ سے ہے۔ درویش جس طرح بلاول کو یہ کہتا رہا ہے کہ وہ اپنے نانا کو کاپی کرنے کی بجائے اپنی والدہ مرحومہ کو اپنا رول ماڈل بنائے، مگر وہ ناکام رہا، اس طرح مریم بی بی اپنی من مانیاں کرنے کی بجائے اگر اپنے والد کی عاجزی، سادگی، ٹھوس کارکردگی، دھیمے لب و لہجے میں اپنے ٹارگٹ کے حصول پر گہری نظر اور جدوجہد کو اپنائیں گی تو کامیابیوں کی دیوی ان پر مہربان رہے گی۔ اس نچیز کو مریم بی بی کی خود پسندی پر مبنی سوچ، لگژری لائف سٹائل اور کئی ترجیحات پر خاصے تحفظات ہیں جن پر کسی اور کالم میں بحث کی جائے گی، مگر وہ نواز شریف کا فخر ہیں۔ ہمارے لوگ لڑکوں کو روتے ہیں، اس نے لڑکی یا بیٹی ہوتے ہوئے اپنی لگن اور جدوجہد سے وہ ولولہ دکھایا ہے جو حسنین کریمین جیسے لڑکوں کے بس میں نہ تھا۔ وہ اپنے باپ کی بے باک، بہادر اور پرعزم بیٹی ہیں۔ اب انہوں نے خود کو
حوصلہ مند، زیرک، معاملہ فہم اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی لیڈر بن کر دکھانا ہے، اور اس سے بڑھ کر پنجاب کے 12 کروڑ عوام کے دکھوں کا مداوع کرتے ہوئے ان سب کی محبتوں کو سمیٹنا ہے۔ گڈ گورننس کی نئی مثالیں قائم کرنے کے چیلنجز پر پورا اترنا ہے۔ انہوں نے اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر کے دوران جن مسائل کی درست نشاندہی کی ہے، اپنے اس ادراک، ویژن اور ترقی کے بیانیے کو عملی جامہ پہنانا ہے، تاکہ کل کلاں کوئی اسے کھلاڑی جیسی نمائشی بڑھ کے نہ کہہ سکے۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، امن عامہ، صحت، تعلیم اور بالخصوص خواتین کے لیے محفوظ ماحول، کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس مگر سیاسی مخالفین کے لیے ٹالرنس، مذہبی جنونیت کا خاتمہ، بلا امتیاز مذہب، نسل یا جنس سب کے لیے مساوی مواقع، اور پھر یہ مشن کہ خواتین کے خلاف ہراسمنٹ میری ریڈ لائن ہے۔ بالخصوص پچھرا میں ایک بے گناہ خاتون کو جس طرح خوفزدہ کرتے ہوئے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا، اس جنونی مائنڈ سیٹ کا خاتمہ بھی محترمہ مریم نواز کے لیے چیلنج ہونا چاہیے۔ آپ کو نواز شریف ہی کا نہیں، پنجاب کے 12 کروڑ عوام بالخصوص پاکستانی خواتین کا اپنی آؤٹ پٹ سے فخر بننا ہے۔ اپنے مخالفین کو برا کہنے، دھمکیاں دینے یا سخت زبان بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سادگی و عاجزی اور وقار کے ساتھ عوامی خدمت کے ذریعے جب سوسائٹی کے دبے ہوئے کمزوروں، مظلوم طبقات و افراد کے دکھوں کا مداوع کریں گی تو مخالفین از خود فارغ ہو جائیں گے۔